جی بہت بہت شکریہ رہنا بہن، اور آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج یہاں امریکہ میں شب معراج آنے والی ہے، تو اسی حوالے سے ایک نعت پیش کر رہا ہوں۔ وہاں بھی معراج کا پروگرام کر رہی ہوں محاورہ میں، تو یہ ایک نعت ہے شب معراج کے حوالے سے۔ پہلے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ تو یہ نعت سماعت فرمائیے۔ مصروف ہوا مدحت سردار جہاں میں، مصروف ہوا مدحت سردار جہاں میں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بخشی مجھے تاثیر زباں میں۔ مصروف ہوا مدحت سردار جہاں میں، اللہ نے بخشی مجھے تاثیر زباں میں۔ اور سدرا سے پرے صاحب معراج ہیں پہنچے، سدرا سے پرے صاحب معراج ہیں پہنچے، چرچا شب اسرا کا ہوا کون و مقام میں، چرچا شب اسرا کا ہوا کون و مقام میں۔ اللہ نے خود ان کی ثنا کی ہے مسلسل، اللہ نے خود ان کی ثنا کی ہے مسلسل، نازل ہوئی آیات شہیدی کی ہیں شام میں، نازل ہوئی آیات شہیدی کی ہیں شام میں۔ اور کہتی ہے زباں صلی اللہ صلی اللہ جب، کہتی ہے زباں صلی اللہ صلی اللہ جب، آتا ہے سکون اس سے میرے قلب میں جاں میں۔ آپ کہتی ہے زباں صلی اللہ صلی اللہ جب، آتا ہے سکون اس سے میرے قلب میں جاں میں۔ اور قرآن رفعنا ہے کہا اس میں نہیں شک، رفعنا لگا ذکر سورہ النشر میں، قرآن رفعنا ہے کہا اس میں نہیں شک، ہوتی ہے ثنا آپ کی ہر دور و زماں میں۔ قرآن رفعنا ہے کہا اس میں نہیں شک، ہوتی ہے ثنا آپ کی ہر دور و زماں میں۔ اور پائی ہے جلا گرد سے نالین نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، پائی ہے جلا گرد سے نالین نبی کی، تابش ہے اسی خاک کی اس کہکشاں میں، تابش ہے اسی خاک کی اس کہکشاں میں۔ اور پڑھنا ہے نمازوں میں درود ان پہ ہمیشہ، پڑھنا ہے نمازوں میں درود ان پہ ہمیشہ، نام ان کا ہر ایک وقت ہی شامل ہے اذاں میں، نام ان کا ہر ایک وقت ہی شامل ہے اذاں میں۔ اذاں مکمل نہیں جب تک آپ کا نام نہ آئے۔ اور اے رحمت کونین عنایت کی نظر ہو، اے رحمت کونین عنایت کی نظر ہو، امت ہوئی مصروف ہے اب آہ و فغاں میں، امت ہوئی مصروف ہے، امت ہوئی مصروف ہے اب آہ و فغاں میں۔ اور سر مقطع شعر ہے۔ پامال کیا مجھ کو زمانے نے ہے آقا، پامال کیا مجھ کو زمانے نے ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لے لیجئے للہ مجھے اپنی اما میں، لے لیجئے للہ مجھے اپنی اما میں۔ اور مقطع ہے۔ قدموں میں سے دے دیں جگہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، قدموں میں سے دے دیں جگہ سرور عالم، یہ پھول سرافراز ہو یوں باغ جناں میں، یہ پھول سرافراز ہو یوں باغ جناں میں۔ مصروف ہوا مدحت سردار جہاں میں، اللہ نے بخشی مجھے تاثیر زباں میں۔ اور سدرا سے پرے صاحب معراج ہیں پہنچے، چرچا شب اسرا کا ہوا کون و مقام میں، چرچا شب اسرا کا ہوا کون و مقام میں۔ تو بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ اور شب معراج کے حوالے سے ایک مختصری تحریر ہے، یہ بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اردو نیٹ جاپان میں 14 اپریل 2018 کو شائع ہوئی تھی۔ اس میں ایک مفتی صاحب تھے، انہوں نے کچھ شب معراج کے بارے میں لکھا تھا، اس کی وضاحت ہے یہ کہ اس کا عنوان ہے شب معراج کے حوالے سے
مفتی محمد وقاص کے حالیہ مضمون پر ایک وضاحت. یہ چھوٹی سی تحریر ہے. تو 13 اپریل 2018 کے اردو لیٹ جاپان میں مفتی وقاص صاحب کی ایک تحریر شب معراج کے حوالے سے شائع ہوئی ہے، جس کی ابتدا میں درج ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل یعنی نبوت کے 12ویں سال میں ہوا. یہ لکھا تھا انہوں نے، یہ درست نہیں. معراج کا واقعہ ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے ہوا تھا اور یہ عام الحزن اور سفر طائف کے بعد ہوا تھا. عام الحزن بھائی یہ جو نبوت کا 10واں سال جس میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی، تو یہ عام الحزن اور سفر طائف کے بعد ہوا تھا. اعلان نبوت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اور تقریباً 10 سال مدینہ منورہ میں. تو قرآن پاک کے نزول کا دورانیہ تقریباً 23 سال ہے، 13 سال ادھر اور 10 سال ادھر. اگر مفتی صاحب کے بیان کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل نبوت کا 12واں سال مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہجرت نبوت کے 17 سال بعد ہوئی. تو مدینہ منورہ کے 10 سال ملا کر نزول قرآن کا دورانیہ 27 سال بنتا ہے. اور ربیع الاول سن 11 ہجری میں وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 67 سال بنتی ہے، جو تاریخی لحاظ سے درست نہیں. تو یہ میں نے اس میں ان کی تصحیح کی تھی، تو خیر وہ خاموش رہے. پھر مزید یہ کہ واقعہ معراج تاریخ انسانی کا عظیم الشان واقعہ ہے. بعض روایات کے مطابق یہ 27 برس کے عرصے پر محیط تھا. ایک روایت یہ بھی ہے کہ دنیا کے 27 سال گزر گئے تھے اور وہاں ظاہر کام اور لیکن وقت رک گیا تھا. 27 سال کے عرصے پر محیط تھا. گمان ہے کہ اس وقت پوری دنیا پر وہی کیفیت طاری ہو گئی تھی جو تقریباً 300 سال تک غار میں اصحاب کہف پر طاری رہی تھی، یعنی وقت رک گیا تھا، پوری دنیا کا وقت رک گیا تھا. موجودہ دور میں اس کی مثال برقی پنکھے یا برقی گھڑی سے دی جا سکتی ہے، جو بجلی جاتے ہی رک جاتے ہیں اور بجلی خواہ کے اتنے ہی وقفے کے بعد آیا دوبارہ وہیں سے چلنا شروع کر دیتے ہیں. غالباً یہی وجہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو بستر مبارک گرم تھا اور دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، کہ مطلب یہاں وقت تھما ہوا تھا پوری دنیا. جیسے کہ اس کی مثال ہے اصحاب کہف کہ 300 سال تک وقت تھم گیا تھا، 300 سال کے بعد ویسی رہے، ویسی جوان ہے. 300 سال کے بعد جب نکلے تو وہاں غار کے اندر وقت تھم گیا تھا. تو ایک خیال یہ بھی ہے کہ پوری دنیا کا وقت جو ہے تھم گیا تھا. جب آپ تشریف لائے تو بستر مبارک گرم تھا اور دروازے کی زنجیر ہل رہی تھی، تو دوبارہ پھر وقت جاری ہو گیا. تو شب معراج میں جب بارگاہ خداوندی سے آپ کو سلام کہا گیا تو آپ نے فرمایا سلام ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر، یعنی آپ نے سب کو یاد کیا. یہ مکالمہ تحیات میں شامل ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا تحیات للہ والصلوات والطیبات. تحیات آپ نے فرمایا پہلے سب سے جا کے آپ نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ نے سلام کیا تو آپ نے پھر یہ فرمایا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلام ہو اور صالح بندوں پر بھی، یعنی امت کو بھی یاد کیا آپ نے. اس کے بعد پھر فرشتوں نے وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. فرشتوں یہ کہتے ہیں کہ تحیات کی یہ روایت ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. ہمارے چھوٹے سے زمانے کا یہ شب معراج کے حوالے سے بتانا. اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ خواب تھا. یہ معراج کا آج کل چل گیا ایک چکر کہ نہیں خواب تھا، لیکن سورہ بنی اسرائیل میں آپ دیکھیں آگے آئے تھے. پہلے تو وہ ہے نا سبحان الذی اسریٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی. اکثر لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خواب تھا، لیکن بعد میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. تو چکر یہ خواب پہ تو کوئی اعتراض کرتا ہی نہیں نا، خواب پہ تو کچھ بھی دیکھ لیں آپ، عام آدمی بھی دیکھ لیتا ہے. تو اصل میں سارا اعتراض کفار کا تو اسی پہ تھا کہ یہ خواب نہیں تھا، حقیقت جبھی تھا. ابو جہل نے کہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی تصدیق کی تو ان کو صدیق کا خطاب ملا. کہ ان سے بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھو تو کوئی مذاق اڑا رہے تھے نا وہ، کہ دیکھیں یہ کیا کیا بات کہہ رہے ہیں
یہ راتوں رات چلے گئے بیت المقدس، وہاں سے بچا کے آسمانوں پر چلے گئے، تو انہوں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، کہ نا آپ کے کہہ رہے ہیں، آپ کے صاحب جو ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں یہ، کہ نا اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر تو صحیح ہے بالکل، وہ کہہ رہے ہیں تو اس سے بڑی بڑی بات میں مانتا ہوں۔ جب یہ کہا تو ان کا منہ بن گیا، اب وہ جا سب، تو اسی پر ان کو صدیق کا خطاب ملا۔ تو ظاہر ہے اگر وہ خواب کی بات ہوتی تو یہ کفار اعتراض کیوں کرتے؟ تو اور آگے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا، اصل میں رویا کا لفظ آیا تو رویا کا ترجمہ یہ لوگ خواب کر لیتے ہیں، رویا کے معنی ہوتے ہیں جو چیز دکھائی جائے، تو ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا اسے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اس لیے کہ شب معراج پہ آزمائش ہو گئی نا، لوگ بھٹکنے لگے کہ کیا کہنے۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو خواب پہ کون اعتراض کرتا ہے؟ خواب پہ تو آپ کچھ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کل بہت سے جو دانشور ہیں نا، ہم نے وہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خواب تھا۔ بھئی خواب اگر ہوتا تو اعتراض کیوں ہوتا؟ ابو جہل اور دوسرے کفار اعتراض کیوں کرتے؟ اور پھر خواب کی تصدیق کی کیا بات؟ جب انہوں نے صحیح بات تھی جبھی تو تصدیق کی نا۔ تو اس کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ گمان نہیں ہے کہ واللہ عالم بالصواب، کہ یہ روک دیا تھا، وقت رک گیا تھا، دنیا تھمی ہوئی تھی اسی وقت پہ، جیسے کہ بجلی جاتی ہے، جب مثال تھی نا گھڑی، یا وہ گھڑی رک جاتی ہے، پنکھا رک جاتا ہے اور دوبارہ، اور اس کی مثال دنیا میں ہے کہ اصحاب کہف 300 سال تک وہ بھی سوتے رہے تھے، غار کے اندر وقت رکا ہوا تھا، باقی دنیا بدل گئی، باہر میں لوگ بوڑھے ہو گئے، مر گئے، نئی نسلیں آ گئیں، وہ 300 سال کے بعد جب 309 سال کے بعد جب باہر نکلے تو ویسے ہی جوان تھے، اور وہ جو پرانا سکہ لے کے گئے دقیانوس والا روٹی خریدنے، تو وہاں سے پکڑ لیا کہ تمہیں خزانہ ملا ہے کہ نہیں؟ تو غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک دیا تھا، تھم گیا تھا وقت۔ تو اسی طرح 27 سال، اچھا 27 سال کی روایت یہ ہے، وہ میں نے ایک جگہ پڑھی ہے، کہاں تک وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل تم نے تو مجھے بتایا تھا کہ میری عمر 90 سال ہوگی، 90 سال ہوگی، اور جو ہے میری عمر تو ابھی 63 سال ہی ہونے والی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے جو معراج میں وقت گزارا تھا نا تو 27 سال دنیا کے گزارے تھے آپ نے وہاں، تو 90 میں سے اگر 27 مائنس کر رہے ہیں تو وہ 63 بنتے ہیں، تو باقی 90 میں 27 یہ روایت ہے۔ اور یہ ایک مولانا ابو البیان حماد صاحب ہے، ان کی کتاب میں نے پڑھا تھا، روایت کہیں سے لی ہوگی انہوں نے، تو میں نے کہا ایک روایت یہ بھی ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے صحیح غلط ہے، پر ہے یہ روایت کہ 90 میں سے اگر آپ 27 نکال دیں تو وہ باقی 63 بچتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ وضاحت کی جبریل نے کہ وہ آپ کے وہ 27 سال تھے، دنیا کے 27 سال تھے، اور ظاہر ہے وقت رکا رہا، اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو اب دروازے کی زنجیر بھی رہی تھی، بستر پہ گرم تھا اس لیے کہ وہیں وقت رک گیا تھا، آپ کے آتے ہی پھر وقت شروع ہو گیا وہیں سے۔ تو یہ ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے آپ کو جو کچھ دکھایا لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا۔ تو آزمائش بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر معمولی بات ہے، خواب تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے نا، خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ اب عام آدمی لوگ خواب دیکھ لیتے ہیں، عام آدمی بھی خواب دیکھتے ہیں، خواب پہ تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ خواب میں کیا دیکھا، لیکن اعتراض تو جب ہی ہوگا نا جب کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نہیں یہ حقیقت میں ایسا ہوا، اسی پر تو انہوں نے وہ کیا تھا۔ تو یہ بات پتہ نہیں لوگ آج کل کے دانشوران ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات جو خواب کہہ رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ہماری معلومات جی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آواز کٹ رہی، آواز نہیں آئی ہے۔ اقبال کا بھی تو شعر ہے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کیا عالم بشریت کی زد میں ہے گردو۔ تو ظاہر اقبال بھی اسی بات کے قائل تھے کہ اصل واقعہ تھا، خواب ہوتا تو اقبال یہ شعر نہیں کہتے۔ اقبال نے بھی یہ بات کہی ہے۔ وقت رکنے کا واقعہ قرآن مجید میں ایک نہیں متعدد جگہ پر ہے، متعدد جگہ پر ہے۔ جی جی، وہ 100 سال تک وہ حضرت عزیر علیہ السلام، ہاں بالکل، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک جو ہے وہ ان کا گدھا اور وہ ان کا کھانا سب پڑا رہا، سورہ بقرہ میں ہے نا، اور 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تو ویسے ہی ان کو دیکھا انہوں نے کتنے دن سوئے، انہوں نے کہا تھوڑی دیر، ایک دن یا اس سے کچھ کم، ان کا نہیں تم 100 سال تک سوئے ہو، تمہیں پتہ نہیں 100 سال تک مردہ تھے تم، تو دوبارہ زندہ کیا۔ تو بہت واقعات ہے۔ تو یہ واقعہ سے یہ ہے کہ اس عقل مانتی ہے اس کو، جو روایت ہے نا 27 سال والی کے وقت رکا رہا، کیونکہ اس کی مثال یہی کہ جب آپ آئے تو دروازہ مبارک کی
زنجیر ہلنے لگی، بستر بھی گرم تھا، اس کا مطلب کہ جہاں پہ بستر گرم تھا آپ تک اٹھے تھے تو اسی وقت وہ وقت سمجھ گیا تو وہ صحیح رہا۔ پھر اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے نا۔ قبلہ دوسرا اس کا ایک سائنٹیفک حل بھی ہے، اس کا ایک سائنٹیفک سائنسی حل بھی ہے سائنٹیفک، جی جی کہ ہر آربٹ میں وقت کی رفتار اور ہے، الگ الگ ہے، جی جی ہاں یہ بھی ہے۔ ہر جہان میں وقت کی رفتار اور ہے، ہر سیارے پر وقت کی رفتار اور ہے۔ اب یہاں کی جو ایک بات اور یاد آ رہی ہے، یہاں کے جو اپنے امریکن صدر تھے باراک اوباما، جب یہ صدر نہیں بنے تھے اس زمانے کی، میں نہیں تھا اس وقت، ان کی کتاب ایک آئی تھی اڈاسٹی آف ہوپ، تو اس میں انہوں نے مذاق اڑایا تھا اس بات کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا 6 دن میں بنی، مطلب وہ قرآن کا نہیں کیا تھا، بہرحال یہ میں نہیں کہوں گا قرآن کا مذاق نہیں کیا تھا انہوں نے اپنے پادریوں کا مذاق اڑایا تھا کہ ہمارے جو پادری ہیں نا کلرجی مین ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا 6 دن میں بنی ہے، تو یہ تو ناممکن ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، اور سائنسی لحاظ سے یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو انہوں نے مطلب قرآن کا حوالہ نہیں دیا تھا، یہ نہیں کہوں گا قرآن کو کہا انہوں نے۔ تو پھر میں نے آرٹیکل لکھا تھا، لگایا ویب سائٹ پر، تو گزرا ہوگا ان کی نظر سے، ابھی بھی موجود ہے وہ۔ تو میں نے لکھا تھا کہ باراک اوباما صاحب نے یہ لکھی ہے اپنی کتاب اڈاسٹی آف ہوپ میں، انہوں نے 6 دن پہ اعتراض کیا ہے اور پادریوں کے بیان پر، تو ان کے جو کلرجی مین ہیں ان پہ۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں وہ جو کلرجی مین جو کہہ رہے ہیں 6 دن، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ ان کے پاس پوری معلومات نہیں ہے، کیونکہ یہ 6 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی جو آخری کتاب ہے قرآن پاک، میں نے کہا جو لاسٹ ہولی بک ہے، اس کے اندر بھی 6 دن کا ذکر ہے کہ ہم نے 6 دن میں دنیا بنائی۔ لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ پوری بات وضاحت نہیں کر پا رہے ہیں آپ کے پادری۔ آپ دیکھیں سورہ معارج میں ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ تمہارے 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارا جو عام ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ عام دن 1000 سال کے برابر ہے، قیامت کا دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، ایک ہی دن ہوگا۔ تو مجھے دن کی جو ہے وہ کا پیریڈ مختلف ہوتا ہے، تو جیسے دنیا میں مثال ہے نارتھ پول میں ساؤتھ پول میں 6 مہینے کے دن 6 مہینے کی رات ہے کہ نہیں، دنیا میں بھی تو ہے نا۔ تو آپ نے 6 دن سے کیوں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ وہ 6 دن یہ آپ کے ہی 24 گھنٹے والے 6 دن ہیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے 6 دن میں پیدا کیا، تو 6 دن تو کچھ اور ہوں گے نا، ہو سکتا ہے وہ 50,000 سال والے دن ہیں یا کیا ہیں، تو آپ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ میں نے آرٹیکل لگایا ہوا لکھ کر کے، میں نے کہا کہ وہ پادری ان کے پاس ہو چکے پوری کتاب نہیں ہے، تو انہوں نے خالی 6 دن والی بات تو بیان کر دی، اور قرآن پاک میں وضاحت ہے کہ 6 دن کی بات بھی ہے، اور سورہ معارج میں دیکھیں 50,000 سال کے دن کی بھی بات ہے، اور سورہ سجدہ میں 1000 سال کے دن کی بھی بات ہے۔ تو دن تو مختلف وقفے کے ہو سکتے ہیں نا، تو آپ کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 6 دن، یہ 6 دن آپ ہی اپنے محدود دن سمجھ رہے ہیں۔ اور دنیا میں بھی عام میں دیکھیں نا، اب سردی گرمی میں دن چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سردی کا دن چھوٹا، گرمی میں ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف 6 دن کہے ہیں نا، یہ آپ کو وہ تھوڑی بتائیے کہ اس کا دن کے کتنے گھنٹے کا یا کتنے وقفے کا دن تھا۔ تو آرٹیکل ہے میرا لگا ہوا ہے۔ اپنا تمیر میں جب خون کہہ دیا رہا، تو پھر 1 سال ہو 50 سال ہو، وہ تو وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ تو بالکل ہاں بالکل بھی بہتر جانتا ہے، تو وہی ہے۔ تو اب جب کہہ دیا کہ 6 دن میں بنایا، تو 6 دن میں اب کیا کر سکتے ہیں؟ بہرحال تو اب ان کی روایات الگ ہیں، یہودیوں کی الگ روایات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہو تو پھر اشارت نہیں کر سکتے کہ ہم اس بات کو صحیح کہ ہاں، لیکن قرآن پاک میں یہ ہے نا کہ 6 دن کی بات بھی کہی ہے، اور دن کا وقفہ ہی بتایا سورہ معارج میں ہے کہ قیامت کا دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور سورہ سجدہ میں ہے کہ ہمارے یہاں کے ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں 1000 سال گزر جاتے ہیں، وہاں ایک ہی دن ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اس میں جگہ الگ الگ، کیونکہ وقت کا پیمانہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے نا، تو ظاہر ہے جہاں جیسا چاہے بنائے، وقت کو بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے نا۔ ماشاء اللہ یہ خوبصورت معلومات ہمیں فراہم کرنے کے بھائی، اور اب ہم مشاعرے کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت سلیم صاحب